روایتی حریف بھارت کو شکست دینے کے بعد پاکستان انڈر-19 ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ پاکستان نے فائنل میں 191 رنز سے شکست دے کر انڈر-19 ایشیا کپ جیت لیا۔ 348 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 27ویں اوورز میں 156 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ علی رضا نے 4، عبدالسبحان، محمد سیام، حذیفہ احسن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بھارت کے 6 بلے باز ڈبل فگر میں نہ پہنچ سکے۔ دیپش دویندرن 36، اوپنر سوریا 26 رنز بنا سکے۔ پاکستانی اوپنر سمیر منہاس کی دھواندھار اننگز نے انڈینز بالرز کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ 113 گیندوں پر 9 چھکوں 17 چوکوں کی مدد سے 172 رنز بنائے۔ احمد حسین نے 56، عثمان خان نے 35، کپتان فرحان یوسف نے 19 رنز بنائے۔ سمیر منہاس کو میچ اور ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ ویلکم چیمپئنز ویلکم۔ انڈر-19 ایشیا کپ کی فاتح پاکستانی ٹیم کی وطن واپسی، منچلوں کے پاکستان زندہ باد کے نعرے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے شہریوں کی بڑی تعداد نے ٹیم کا استقبال کیا۔ انڈر-19 ٹیم PIA کی خصوصی فلائٹ کے ذریعے دبئی سے اسلام آباد پہنچی۔ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ڈبل ڈیکر بس میں بیٹھ کر ہوٹل پہنچے۔ وزیر اعظم کی جونیئر ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات بھی شیڈیول۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی پاکستان جونیئرز کو شاندار کامیابی پر مبارکباد۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ فائنل میں شاندار فتح نوجوان کھلاڑیوں کی محنت، نظم و ضبط اور عزم کا ثبوت ہے۔ شہباز شریف نے خصوصی پیغام میں کہا کہ پاکستانی کھلاڑیوں نے تاریخ رقم کی۔ پوری ٹیم مینجمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 سوابی سے برہان انٹرچینج، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے کوٹ مومن تک بند ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M3 فیض پور سے درخانہ تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ M4 پنڈی پٹیا سے عبدالحکیم اور شیر شاہ سے شام کوٹ تک بند ہے۔ موٹر وے M5 شیر شاہ سے روہڑی تک بڑی گاڑیوں کے لیے بند ہے۔ دوسری جانب ٹھوکر نیاز بیگ، ملتان روڈ، شاہپور کانجرا چونک کے اطراف بوندا باندی سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے ذریعے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قومی علماء مشائخ کانفرنس اہم خطاب میں کہا، فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد افغانستان سے آئے ہیں ان میں 70% افغان باشندے شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک میں محافظین حرمین شریفین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں ایک گہرا تعلق اور مماثلت ہے۔ دونوں ریاستوں میں مماثلت کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے انہیں خادم الحرمین بنانا تھا، ہمیں حافظ الحرمین بنانا تھا۔ آپریشن بنیان و مرصوص میں اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی بھی اور محسوس بھی کی۔ فیلڈ مارشل نے قرآن کریم کی آیات اور اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، پاکستان کے بارے میں اپنا واضح نقطہ نظر پیش کریں۔ صدر آصف علی زرداری کا بغداد کے صدارتی محل آمد پر باضابطہ استقبالیہ، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت کی عراقی ہم منصب عبداللطیف جمال راشد سے 1-on-1 ملاقات۔ وفود کی سطح پر مذاکرات میں عراق کی خود مختاری، علاقائی سلامتی وحدت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ بغداد تہذیب و تمدن اور استحکامت کی علامت ہے۔ پارلیمانی انتخابات کے کامیاب انعقاد پر عراق کی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، پرتپاک استقبال پر شکریہ بھی ادا کیا۔ استنبول میں نیول شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے دوسرے بابر کلاس PNS خیبر کی کمیشننگ تقریب۔ ISPR کے مطابق ترک صدر طیب اردوان اور چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب میں شریک ہوئے۔ ترک صدر کو PNS خیبر پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر اردوان اور نیول چیف کا میری ٹائم سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال، پاک ترک اشتراک کار کو فروغ دینے پر زور۔ وزیر اعظم کی پاک بحریہ دفاعی ماہرین تمام شراکت داروں کو مبارکباد۔ شہباز شریف کا کہنا ہے PNS خیبر کی شمولیت سے پاکستان کا سمندری سرحدوں کے تحفظ مزید مضبوط ہوگا۔ پاک ترکیہ دفاعی تعاون، باہمی اعتماد اور دیرینہ برادرانہ تعلقات کا آغاز ہے۔ سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی تبدیل، نیا بلنگ سسٹم متعارف۔ نیپرا کی سولر صارفین قوانین 2025 فوری نافذ کرنے کی تیاری۔ صارفین سے سولر معاہدے کی مدت 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی۔
₹25.98 की बजाय ₹11 फी यूनिट कीमत मिलेगी। 25 किलो वाट से कम लोड के लिए भी नेपरा से लाइसेंस लेना लाजिम करार। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद वजारत तवानाई ने मंजूरी दे दी। उस्मान हादी के बाद तालिब इल्म रहनुमा अब्बुल हसनात को भी कत्ल करने की धमकियां। मोदी की इलाकाई गुंडागर्दी अब कबूल नहीं। पूरा बांग्लादेश नारों से गूंज उठा। आम इंतखाबात के ऐलान के बाद एक दिन उस्मान हादी पर कातलाना हमले ने भारत को बेनकाब कर दिया। मरकजी मुलजिम के भारत फरार पर बांग्लादेशी अवाम में शदीद इश्तियाल। बांग्लादेश में 1971 के बाद भारत को सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना। भारतीय वजारत खारजा की रिपोर्ट में इतराफ़। तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के जनाजे में शरीक लाखों अफराद की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जंग से बचाव का बेहतरीन रास्ता जंग के लिए तैयार होना है। जंग का खैर मकदम नहीं करते बल्कि उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम माजी की जारहियत के नुकसानात को भर चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान पर एक और हमले का इम्कान रद्द नहीं कर सकते। हम इसके लिए तैयार भी हैं बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल को यकीन है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तैयार कर रहा है। इसराइल ईरान पर दोबारा हमले के लिए बात करना चाहता है। इसराइली वज़ीर आज़म आइंदा माह सदर ट्रंप से मुलाकात में ईरान पर हमले से मुतालिक बात कर सकते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब एक और तेल बरदार जहाज कब्जे में ले लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से तेल बरदार जहाज़ों की नाकाबंदी के ऐलान के चंद रोज बाद कार्रवाई की गई। पिछले चंद हफ्तों में वेनेजुएला के करीब दूसरा तेल बरदार जहाज जब्त किया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने वेनेजुएला के करीब बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद में एक और ऑयल टैंकर का ताक़ुब शुरू कर दिया, जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ज़ेर ताक़ुब जहाज वेनेजुएला की पाबंदियों से बचने वाले नाम निहाद डार्क फ्लीट का हिस्सा है, जो जाली परचम के तहत सफर कर रहा था। लाहौर में 3 रोज़ा फैशन शो शायकीन की भरपूर तवज्जो और पजीराई समेटते हुए इख्तिताम पजीर। जल्दीद मलबूसात ज़ेबतन किए मॉडल्स के रैंप पर जलवागर हुई तो देखने वाले देखते रह गए। आखिरी रोज 8 डिजाइनर के मलबूसात की नुमाइश की गई। और बल्तिस्तान की सकाफती पहचान आग का त्यौहार। जश्न में फग सिकरतू में आग का अलाव रोशन करके नए तिब्बती साल को खुशामदीद कहा गया। बच्चों बड़ों का मशने उठाकर रिवायती धुनों पर रक्स, आग जलाकर गर्म हवा के गुब्बारे फिजा में छोड़े गए। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे से आसमान जगमगा उठा।